اچھا سر، یہ وقار سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں اسلام آباد سے، ہمارے اسلام آباد بیورو میں اس معاملے کو انہوں نے کور کیا ہے۔ ایک رپورٹ بھی ناظرین آج منظر عام پر آتی رہی، ایک صفحے کی صورت میں سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھی ہوئی، جس میں ایک اسیسمنٹ رپورٹ ہے کسی خاص ادارے کی جانب سے جو سرکار کو پیش کی گئی ہے مبینہ طور پر۔ اس اسیسمنٹ رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ اگر اسلام آباد کے بلدیاتی انتخاب ہوتے ہیں تو 63% جو یونین کونسلز ہیں 101 میں 101 میں 63 جو ہیں وہ پی ٹی اے جیت سکتی ہے، 25 نون لیگ کے حصے میں جا سکتی ہیں، پیپلز پارٹی کے حصے میں 2 اور آزاد 6 جیت سکتے ہیں۔ یہ مبینہ طور پر رپورٹ ہے۔ وقار، یہ بھی ایک وجہ ہے، اور اس رپورٹ کے بارے میں آپ کی معلومات کیا ہیں اور دیگر وجوہات کیا بنی کہ جو یہ انتخاب بالتوا کا شکار ہوئے؟ جی جامی صاحب بہت شکریہ۔ پہلے تو آپ نے ایک رپورٹ کی ذکر کی، کیونکہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے معاملات جو ہے وہ یہاں پر ہم بھی دیکھ رہے تھے، تو 3 امیدوار ایسے تھے جو ان اپوزڈ جو ہے وہ الیکٹ ہوئے تھے، جس میں 2 کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا اور ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھا جس کا تعلق جو ہے وہ یعنی جس کو سپورٹ کر رہی تھی پی ٹی آئی۔ آج کا جو کیس کی ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو اشرف اوصاف صاحب جو ہے وہ وفاقی حکومت کی جانب سے پیش ہوئے اور ان کی جانب سے یہ استدعا کی گئی کہ جو اسلام آباد کی آبادی ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ ضلع انتظامیہ نے جو ہے یہ ریکویسٹ بھیجی تھی کہ جی ان کے جو یونین کونسلز کی تعداد ہے یہ بڑھائی جائے، لہٰذا یونین کونسلز کی تعداد جو ہے وہ ایک بل جو ہے وہ دونوں ایوانوں سے منظور کیا گیا اور 101 سے بڑھا کر 125 کر دی گئی ہے، جس پر جو ہے وہ ان کی جانب سے جو ممبر ہے اکرام اللہ، ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ آبادی بڑی ہے، یہ کس بنیاد پہ بتا رہے ہیں؟ کیا مردم شماری کی گئی؟ تو ان کی جانب سے جواب دیا گیا کہ ادارے شماریات نے اسلام آباد میں اضافے کا بتایا اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے یہ تجویز دی، جس کے بعد جو مختلف یعنی ان کی جانب سے جو آرگومنٹس ہیں اس میں عمومی طور پر ان کی جانب سے ایک آگے کہ آبادی بڑھ گئی، یونین کونسل کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے، جس پر جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ بھی تھوڑا سا برہمی کا انہوں نے اظہار کیا کہ 2 دفعہ حلقہ بندیاں جو ہے اسلام آباد میں ہو چکی ہیں، 2 دفعہ حلقہ بندیاں جو پنجاب میں ہو چکی ہیں، لیکن کوئی بھی حکومت جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر ہم ابھی یہ بھی بتائیں انتخابات میں جاتے ہیں کہ میئر کا انتخاب تو براہ راست ہونا ہے نا؟ جی جو پرانا جو ایکٹ ہے 2015 اس کے مطابق جو میئر کے لیے ایک الیکٹورل کالج بننا ہے اور اس پہ ایک پریکٹس ہو چکی ہے، جس کے مطابق جو شیخ انصر عزیز صاحب تھے وہ میئر اسلام آباد آئے تھے، لیکن یہ جو نیا ایکٹ ہے اس میں جو میئر ڈپٹی میئر کا انتخاب ہے یہ ایک ہی روز ہونا ہے اور اس کے لیے براہ راست ووٹنگ ہونی ہے اس معاملے پہ۔ مگر جو بھی ہے اب قصہ مختصر یہ کہ الیکشن ملتوی ہو گیا اور چیف الیکشن کمشنر یہ کہتے رہ گئے کہ اس میں قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ یہ الیکشن جو ہیں باقاعدگی سے ہوتے رہیں۔ جی بالکل، ان کی جانب سے اس بات کی نشاندہی کی گئی، ان کی جانب سے کہا گیا کہ میں اب پارلیمان کو جو ہے ایک خط لکھوں گا جس میں باقاعدہ طور پہ ان سے کہوں گا کہ اب وہ ایسی قانون سازی کریں جس کے بعد جو حکومتیں ہیں وہ بلدیاتی انتخابات کرانے میں، وہی جو شامی صاحب نے بھی یہی اپنے تبصرے میں بس میں یہی عرض کر رہا ہوں نا، یہ شامی صاحب بھی یہ نقطہ اٹھا رہے تھے اپنے جب تبصرے میں تک کہ یہی ٹینیور طے ہو جائے اور قانون ایک ہو وفاقی سطح پر، اب یہ سیاسی جماعتیں اس کے لیے تیار ہوں گی نہیں ہوں گی اب یہ پتہ نہیں۔ کہاں وارے کھاتے ہیں سر بلدیاتی انتخاب؟ بس پھر جمہوریت آپ کی ڈیلی ڈالی رہے گی۔ ایم این اے ایم پی کہاں چاہے گا کہ فنڈز جو ہیں اور اختیارات جو ہیں نیچے میئر تو تک کرنا پڑے گا، اس کے بغیر وہ جمہوریت چاہتے ہیں نلکا بھی لگے یا ایک اینٹ بھی لگے گلی کی، ہماری تختی وہاں لگی ہو۔ یہ کام حالانکہ یہ کام بلدیاتی نمائندوں کا ہوتا ہے، گلی محلے کے معاملات حل کرنے۔ بلدیاتی نمائندے جو ہیں اپنے علاقوں ان کا کام تو سر آپ ہی بتاتے رہے ہیں ہمیں دہائیوں سے کہ یہ تو قانون ساز ہیں جو اسمبلی میں جاتے ہیں، قانون سازی انہوں نے کرنی ہے۔ دیکھیے قانون سازی خاک کرنی ہے۔ عملاً کیا ہوتا ہے؟ عملاً یہ ہے کہ سرکاری افسر جو ہیں وہ سارے کام کرتے ہیں، اب وہ سرکاری افسر آج ٹرانسفر ہو گیا، کل پہنچ گیا دوسری جگہ چلا گیا، جو نمائندے ہوتے ہیں اسی علاقے وقار آپ کا بہت شکریہ۔